السلام علیکم دوستو جب سے یہ دنیا آباد ہوئی اور جب سے اس جہاں میں بنی آدم یعنی انسانی زندگی کا آغاز ہوا، تب سے لے کر آج تک اس زمین میں ایسے انسان بھی آتے رہے ہیں جن کا مقصد شر پھیلانا تھا، جو نیکی کو چھوڑ کر بدی کا درس دیتے رہے، جنہوں نے حق تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر شیطانیت کے راستے کو اختیار کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں یہ دنیا فرعون اور قارون جیسے ناموں سے یاد کرتی ہے، جن کا اصل ہدف دنیا کی ہر چیز کو اپنے اختیار میں لینا تھا۔ انسانی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایسے شر اور فتنوں کا آغاز تو محض ایک ہی شخص سے ہوتا ہے، مگر رفتہ رفتہ یہ گروہوں، تحریکوں اور تنظیموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جن تنظیموں میں مختلف قوموں کے افراد شامل کیے جاتے ہیں، مگر ان کو بنانے والے اور چلانے والے ایک ہی قوم اور نسل کے ہوتے ہیں۔ ایسی تنظیمیں اور تحریکیں اپنے بھیانک کھیل نہایت ہی خفیہ طریقے سے انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کو آشنا کیے بغیر ہی ان پر حکومت کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج بھی ہم ایسی ہی ایک تنظیم کی بات کریں گے جو دور حاضر کے تمام خفیہ تنظیموں اور تحریکوں کا جڑ مانا جاتا ہے۔ یہ ایک یہودی تنظیم ہے جو فری میسن کے نام سے مشہور ہے۔ فری میسن کا لفظی مطلب ہے کہ آزاد معمار، اور معمار کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو تعمیر کرنا۔ کیونکہ یہ ایک صہیونی تحریک ہے جس کا مقصد دنیا میں دجال اور دجالی ریاست کی رہنمائی کرنا ہے، اس کے پیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن اس کے سربراہان میں شامل تھے۔ اس تنظیم میں 20 برس سے زائد عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سوشل روابطوں، فلاحی کاموں، ہسپتالوں، خیراتی اداروں اور یتیم بچوں کے لیے تعلیمی اداروں کی ایک تنظیم ظاہر ہوتی ہے، مگر اس کا اصل ہدف گریٹر اسرائیل کا قیام اور دنیا کے وسائل کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ امریکہ میں اس کے ممبروں کی تعداد 80 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA میں یہودی خصوصاً فری میسن کے ارکان کی اکثریت ہے، اور امریکی افواج کے ان دستوں میں جو بیرون امریکہ یعنی عراق، افغانستان اور بوسنیا بھیجے جا رہے ہیں، ان میں کثرت سے یہودی شامل ہیں، جس کی مثال افغانستان میں غرقد درخت کا بڑے پیمانے پر شجرکاری کروانا ہے، جس کے متعلق آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ وہ درخت ہے جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب آخری وقت میں یہ قوم بے یار و مددگار ہوگی تو یہی درخت انہیں اپنے چھاؤں میں پناہ دے گی۔ فری میسن تنظیم جو یہودی تنظیموں، تحریکوں اور اداروں میں سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل فری میسنری سے مراد کوئی ایک تحریک نہیں، بلکہ اس ایک تحریک میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں دیگر تحریکیں اور تنظیمیں شامل ہیں، جن کو بڑا ہی خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس کا اصل سرکل اعلیٰ طبقات سے شروع ہوتا ہے، جن میں شہزادے، فوجی افسران اور جمہوری نظام میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر بڑے کاروباری لوگ ان کا خاص ہدف ہوتے ہیں۔ اس تنظیم یعنی فری میسن کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا میں بہتر تعمیرات، ترقی اور پرامن معاشرے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری طور پر مثبت رویوں کو بھی فروغ دیتے ہیں، مثلاً ہیومن رائٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ اور وومن امپرومنٹ اور اس طرح کے بے شمار کاموں کا محض دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے اور غریب ملک میں انسانوں کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے یا ان پر ظلم کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ چپ رہتے ہیں، مگر جب بات امریکہ اور اسرائیل پر آتا ہے یا کوئی شیطانی کام شروع ہوتا ہے تو ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور شیطانیت کو فروغ دیتے اور ان کی پشت پناہی کرتے نظر آتے ہیں، جس کی مثال اسرائیل کا بننا، فلسطین پر ظلم اور پاکستان جیسے اسلامی ملک میں میری جسم میری مرضی کے نعرے لگوانا ان کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ لوگ ہیومن رائٹس اور وومن امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں، مگر ان کے اپنے اس تنظیم میں کوئی بھی عورت شامل نہیں ہو سکتی۔ اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے کوئی بھی ممبر مختلف آزمائشوں سے گزر کر اس تنظیم کی مستقل رکنیت حاصل کر پاتا ہے۔ یہ تنظیم مختلف ڈگریز پر مشتمل ہے۔ یہاں رازداری کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر ڈگری کا رکن صرف اپنے ڈگری والوں سے ربط رکھ سکتا ہے۔ اس درجہ بندی پر بہت سختی سے عمل کیا جاتا ہے تاکہ اس تنظیم کا ہر راز محفوظ رہ سکے۔ اسی وجہ سے ایک ڈگری کا رکن دوسرے ڈگری کے راز اور خفیہ مقاصد سے آگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس تنظیم کا طریقہ کار بہت ہی خفیہ ہے۔ اس کے ارکان خفیہ کوڈز میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خفیہ اشاروں اور خفیہ الفاظ کے ذریعے پہچانتے ہیں۔
یہ اس قدر خفیہ حربے استعمال کرتے ہیں کہ کسی بھی محفل میں بیٹھے اپنے کسی ساتھی کو اشاروں سے بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان کا اپنے برادری والوں کے دروازے کھٹکھٹانے کا بھی مخصوص انداز ہوتا ہے، اس لیے اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں یہ ایک دوسرے کو بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ فری میسن تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جو آج دنیا کے تمام وسائل کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس تنظیم کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ آخر غیر یہودی افراد کو اس تنظیم میں شامل ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسرائیل کے قیام میں امریکہ کا کیا کردار رہا؟ ان سوالوں کا جواب آپ کو اگلی قسط میں ملیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔